الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جن علوم کا حاصل کرنا علماء دین نے فرض قرار دیا ہے اور جس کی تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیا سعادت اور احیاء العلوم میں بیان فرمائی ہے، اس میں دو اقسام ایسی ہیں جن کے مسائل عام طور پر کتابوں میں مذکور نہیں ملتے. ان میں ایک باب اخلاق حسنہ کا ہے اور ایک باب اخلاق مذمومہ کا ہے، جنہیں ہم مہلکات اور منجیات کہتے ہیں. منجیات نجات دینے والی اشیاء یا نجات دینے والے کام، اور مہلکات ہلاک کر دینے والے کام. دل سے متعلق وہ اعمال و افعال کہ جو نجات دینے والے، اور دل سے متعلق وہ اعمال و افعال جو ہلاک کر دینے والے. یہ دو قسمیں ہیں جن کی بہت زیادہ تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم اور کیمیا سعادت میں بیان فرمائی. احیاء العلوم کی تیسری اور چوتھی جلد اور کیمیا سعادت کا تیسرا اور چوتھا حصہ. جس طرح ظاہری طور پر بہت سی چیزیں فرض اور بہت سی چیزیں حرام ہیں، اسی طرح باطنی طور پر بھی بہت سی چیزیں حلال اور بہت سی حرام. ظاہری اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چار چیزیں فرض ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. ماں باپ کی خدمت کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچانا، یہ وہ ظاہری اعمال ہیں جو فرض ہیں. اور اسی طرح ظاہری طور پر گناہ بھی، چوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، بدکاری ہے، بد نگاہی ہے، یہ ساری چیزیں حرام. اسی طرح بہت سے اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ان میں کچھ فرض ہیں، کچھ حرام، کچھ سنت ہیں، کچھ مکروہ، کچھ مستحب ہیں، کچھ خلاف اولا. اخلاص فرض، توکل، شکر، صبر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، تفویض و تسلیم، یہ بہت ساری چیزیں کہ جن میں درجات فرض بھی ہیں، درجات سنت بھی اور درجات مستحب بھی. اس کے مقابلے میں دوسری طرف حرام کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور وہ حرام. تکبر، کینہ، حسد، جھوٹی تعریف پسند کرنا، مکر و فریب، منافقت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور یہ حرام. اب یہاں اس میں پھر جس کا سیکھنا فرض ہے اس کے دو پہلو ہیں. نمبر ایک، جو فرائض قلبیہ ہیں ان کی معلومات کہ فرائض قلبیہ ہیں کیا، اور دوسرا فرض اس میں یہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ جب فرض ہے تو فرض کی ادائیگی کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے. نماز فرض تو نماز کی ادائیگی کا طریقہ سیکھنا بھی فرض. تو اخلاص فرض تو اخلاص کے حصول کا طریقہ سیکھنا بھی فرض. اور اگر کسی کو ویسے ہی حاصل ہو تو اس کے اوپر فرض بھی نہیں رہے گا. دوسری طرف گناہ کی معلومات، گناہ کی تعریف، یہ بھی سیکھنا فرض. اور اس گناہ سے بچنے کا طریقہ سیکھنا یہ بھی فرض. تکبر کیا ہے یہ بھی سیکھنا فرض تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. اور تکبر سے بچا کیسے جاتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں،
اس کے اثرات اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو مہلکات اور منجیات میں سے چند چیزوں کی تعریفیں عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پر منجیات، وہ چیزیں جو نجات دینے والی، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اخلاص کے بارے میں متعدد جگہ پہ ارشاد فرمایا، کیونکہ جو اخلاص ہے اس کا برعکس ہے ریاکاری۔ اخلاص کا برعکس ہے ریاکاری۔ ریاکاری حرام تو اخلاص فرض ہوا۔ اخلاص یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کی جائے۔ عبادت یا کوئی بھی نیک عمل صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ نہ ہو۔ مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ مقصود نہ ہو۔ قصد یہ نہ ہو کہ میں اپنے اس فائدے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یا میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یا میں فلاں کی نظر میں اچھا ہونے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے لوگ اس عمل کی وجہ سے اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں، عامل سمجھیں، متقی سمجھیں، پارسا سمجھیں۔ تو یہ ہے کہ مخلوق کی خوشنودی مقصود، اور نفسانی فائدہ کہ محض اپنی ذات کا فائدہ مقصود ہے، اپنی ذات کا فائدہ مقصود ہے، وہ عبادت اور وہ جو نیک عمل کیا اس سے مقصود اللہ کی ذات نہیں۔ یہ ہے اخلاص۔ تو اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ مقصود نہ ہو۔ فی نفس ہی اپنا نفسانی فائدہ ہو یہ اور بات ہے، لیکن مطلوب اور مقصود جو ہے وہ نفسانی فائدہ نہ ہو۔ اب کئی جگہ پر اخلاص نہیں ہوگا تو صرف ثواب سے محرومی، صرف ثواب سے محروم، اور کئی جگہ پر اخلاص نہیں ہوگا تو حرام کا ارتکاب ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا گھر تعمیر کرتا ہے۔ اب گھر تعمیر کرنے کے اندر اس نے اس میں ہوادار روشن دان رکھے اور ہوا کا پورا انتظام کیا۔ اب روشن دان وغیرہ رکھنے میں اگر صرف یہ مقصد ہے کہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، اندر کا ماحول جو ہے ذرا پرسکون رہے گا، خوشگوار رہے گا، ایگزاسٹ ہو جائے گا، تو اگر صرف یہ ہے تو اب یہاں پر نہ ثواب نہ عذاب، کیونکہ جو اس نے نیتیں کی وہ جائز اور مباح نیتیں ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی یہ نیت ہوتی کہ میں یہ روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے گی، اگر کوئی بیان ہوا اور اسپیکر پر ہے، سننے میں آ رہا ہے تو وہ میں سنوں گا، تو اب یہ عبادت کی نیت بن گئی۔ تو اب اس عبادت کی نیت کی وجہ سے وہ ہوا تو رکنے سے رہی کہ ہوا نہیں آئے گی، روشنی نہیں آئے گی، وہ بھی آئے گی، لیکن ساتھ میں عبادت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر اخلاص کی وہ صورت کہ ایک صورت میں اگر اخلاص ختم ہوتا ہے تو گناہ نہیں شروع ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب نہیں ملا، اور ایک یہ ہے کہ اخلاص ختم ہو تو گناہ کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے میں اس کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، تہجد پڑھتا ہے، لوگ اسے تہجد گزار سمجھیں۔ اب اخلاص ختم ہوا تو اب حرام میں پڑا، کیونکہ اب اپنے آپ کو نیک، متقی اور پارسا کہلانا ہے، تو اب یہ حرام میں پڑ گیا، تو اب اخلاص ختم ہوگا تو یہ حرام میں چلا جائے گا۔ تو اخلاص کی تعریف یہ کہ اخلاص صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اور مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ بذات مقصود نہ ہو۔ اس کے حصول کا طریقہ، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں۔ نیک اعمال میں حصول اور برے اعمال سے بچنا۔
ان میں بعض علاج ایسے ہیں کہ جو سب میں قدر مشترک ہوتے ہیں، تو وہ بھی بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوں گے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو خاص اس نیک عمل یا اس گناہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ایک کلی اور مجموعی طور پر جو طریقہ کار اور جو علاج ہے کسی بھی نیک عمل پر استقامت، اس کے حصول اور اس پر استقامت کا، اور کسی بھی گناہ سے بچنے کا، وہ ہے اللہ عز و جل کی عظمت کو پیش نظر رکھنا۔ اللہ عز و جل کی عظمت کو پیش نظر رکھنا۔ اب اخلاص ہے، جیسے اب اخلاص میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک اخلاص ہے اور ایک اخلاص کی نفی ہو جائے۔ اب اخلاص ہے یہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا مقصود، اور اخلاص نہیں ہے وہ یہ کہ مخلوق کی رضا مقصود۔ اب اگر اللہ کی عظمت کسی کے پیش نظر ہے کہ میں اگر اخلاص کی نیت کرتا ہوں تو مجھے اللہ کی رضا ملے گی، اور اگر میں اخلاص نہیں رکھتا تو اللہ کی رضا تو نہیں ملے گی، مخلوق کی رضا کا پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ مخلوق راضی ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ مخلوق ہو سکتا الٹا الزام ہی لگا دے ریاکار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کیا تو ظن غالب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر پیش نظر ہو کہ ایک طرف اللہ کی رضا اور ایک طرف مخلوق کی رضا، کیا میں یہ عمل اللہ عز و جل کی رضا چھوڑ کر ایک فنا ہونے والی مخلوق کی خاطر کروں؟ اللہ عز و جل کی میں رضا کو چھوڑ کر ایک فنا ہونے والی مخلوق کی خاطر عمل کروں؟ تو اگر یہ مراقبہ اور یہ محاسبہ اور یہ نظریہ اور تصور اگر ذہن میں ہے تو آدمی میں اخلاص بڑی آسانی سے آ جائے گا۔ اب وہ نماز شروع کرتا ہے، اور نماز شروع کرنے میں یہ سوچ لے کہ اگر میں خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ناراضگی ملے گی اور مخلوق کی طرف سے پتہ نہیں کیا ملے۔ تو میں کس شے کو چھوڑ کر، کس عظیم شے کو چھوڑ کر کس گھٹیا شے کو اختیار کرنے کی طرف جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہے تو اس صورت میں اخلاص کا حصول بڑا آسان ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اخلاص کا ترک عام طور پر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اخلاص چھوڑا تو ریاکاری آئی۔ تو اب ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ریاکاری کی تباہ کاریوں کو جانیں۔ ریاکاری کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس پہ عذاب کتنا ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے۔ تو ریاکاری کی تباہ کاریوں کو جتنا جانے گا اتنا ہی اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ جیسے جب کسی کو یہ پتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا جس نے ریاکاری کی نیت سے جہاد کیا ہوگا، لڑائی کی ہوگی، جنگ کی ہوگی، چونکہ نیت ریاکاری تھی لہذا جہنم میں۔ عالم نے علم اس لیے حاصل کیا ہوگا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں، ریاکاری کی نیت تھی لہذا جہنم میں۔ سخی نے سخاوت اس لیے کی ہوگی کہ اسے سخی کہا جائے، ریاکاری کی نیت ہوگی لہذا جہنم میں۔ تو جب ریاکاری کی یہ آفت اور یہ تباہی ذہن میں ہوگی کہ ریاکاری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں میں مشقت بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا۔ جو آدمی تہجد پڑھ رہا ہے اس نے اپنی نیند تو چھوڑی، اپنا بستر تو چھوڑا، اپنا آرام تو چھوڑا اس نے۔ اب اگر اس نے ساری زندگی تہجد پڑھی، 50 سال کی زندگی 50 سال اس نے تہجد پڑھی، اگر کسی نے 50 سال تہجد پڑھی، 50 سال اپنی نیند چھوڑتا رہا، بستر چھوڑتا رہا، آرام چھوڑتا رہا، راحت چھوڑتا رہا، اور اس کا صلہ اس کو یہ ملے کہ اسی تہجد پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ ریاکاری والی ہے، اسی ریاکاری والی تہجد کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، تو اس سے بڑا نقصان کیا؟ یعنی ایک تو یہ تھا کہ پڑھتا ہی نہیں، تہجد اگر کوئی نہیں پڑھے تو کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحب مؤکد ہے،
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگار تو نہیں، لیکن اگر پڑھتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ریاکاری کی نیت ہے تو جہنم کا مستحق۔ تو ریاکاری کا عذاب اور اس کی آفت اگر یہ ذہن میں رہے تو پھر اخلاص کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا باطنی فرض اخلاص۔ دوسرا ہے تفکر، فکر کرنا، غور و فکر کرنا، تفکر۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تفکر کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تفکر کی تعریف کیا ہے؟ تفکر کی تعریف ہے کہ معلوم اشیاء جن کا ہمیں علم ہے ان کے ذریعے ہم کسی نامعلوم شے تک پہنچ جائیں۔ ہمیں چند چیزیں معلوم ہیں، ان کو آپس میں ملا کر ہم نتیجہ یہ نکالے کہ ہمیں ایک نامعلوم شے معلوم ہو جائے۔ جیسے دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی، یہ ہمیں ایک شے معلوم، دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی، یہ ایک شے معلوم۔ دوسری شے کہ جو شے باقی رہنے والی ہو وہ فنا ہونے والی شے سے بہتر ہوتی، جو باقی رہنے والی ہو وہ فنا ہونے والی شے سے بہتر ہوتی، یہ ہمیں دوسری شے معلوم۔ تو اب ہم اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے کہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس دنیا سے بہتر ہے جو فنا ہونے والی۔ تو یہ جو اس طریقے سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں اسے تفکر کہتے ہیں۔ تفکر کرنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کم از کم 500 سے زیادہ مقام پر صراحت کے ساتھ یا دلالتاً تفکر کرنے کا حکم فرمایا یا اس کے بارے میں ترغیب دی۔ جیسے قرآن پاک کی وہ جتنی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور وحدانیت کی طرف اشارہ ہے، وہ ساری کی ساری آیتیں اس لیے ہیں کہ اس میں غور کرو، اس میں تفکر کرو۔ جیسے فرمایا کہ آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے قائم کیا، زمین کو دیکھو اتنی وسیع زمین بنائی، پہاڑوں کو دیکھو زمین کے اندر میخیں گاڑ دی، بادلوں کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اٹھاتا ہے اور اس سے بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے کیسے زندہ کر دیتا ہے۔ اپنی تخلیق پر غور کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس شے سے پیدا کیا، تم کیا تھے اور کیا بن گئے۔ درختوں کی طرف غور کرو، ایک بیج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے۔ پھلوں پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی زمین سے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی سورج کی روشنی سے، ایک ہی طرح کی ہوا سے کتنی اقسام کے پھل پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں ان سب میں کیا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کے احوال بیان کیے، نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یحییٰ علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی۔ یہ جتنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا گیا ان کی قوموں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تقریباً ہر تذکرے کے آخر میں ملتا ہے اس میں عبرت ہے تمہارے لیے، اس میں عبرت ہے تمہارے لیے، یا کسی جگہ ہوتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے عقل والو، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ تو یہ جو عبرت حاصل کرنا ہے یہ تفکر سے ہوتا ہے۔ ہم جو کسی کا برا انجام سنتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، نتیجہ یہ ہوا، تباہ ہو گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غور و فکر کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی اس نے یہ کیا اور یہ ہو گیا، مجھے بچنا چاہیے۔ اس کا نام تفکر ہے کہ ہم دوسرے کا انجام دیکھ کر اپنا انجام سوچیں، ہم دوسری قوموں کے حوال سن کر اپنی قوم کا حال دیکھیں۔ تو اب قرآن پاک میں جو گزشتہ قوموں کے احوال ہیں ان کا بیان اس لیے کہ ہم فکر کریں۔ اسی طرح قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا جتنا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان، تاکہ اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، تاکہ تمہیں نیک اعمال کی رغبت پیدا ہو۔
اور جہنم کا تذکرہ، عذاب کا تذکرہ. کیوں؟ کہ اس کو پڑھو، اس میں غور کرو تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو. تو قرآن پاک کا اول و آخر جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ تفکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. جنت کی نعمتوں میں، جہنم کے عذابات میں، گناہ گاروں کے انجام میں، نیکوں کے اچھے صلے میں، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی عظمت میں غور کیا جائے گا تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. جب جنت میں غور کیا جائے گا تو نیک اعمال سے محبت پیدا ہوگی. جب جہنم کے عذاب میں غور کیا جائے گا تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. تو یوں تفکر کرنا جو ہے یہ چونکہ ہمیں نیک اعمال کی طرف لے جانے والا اور ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہے، تو ایسا تفکر کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ ان چیزوں سے بے فکری جو ہے یہ جہنم اور یہ گناہوں کی طرف لے جانے والے. جو آدمی جہنم کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں، عذاب کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے گناہ کرنا بڑا سہل ہو جاتا ہے. گناہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیش نظر سزا نہیں، اس کے پیش نظر اس کا کوئی انجام نہیں. تو تفکر کرنا جو ہے یہ دوسرا باطنی عمل ہے جس کا کرنا ضروری ہے. تیسرا باطنی عمل تفویض. تفویض، تا، فا، واو، یا اور ضاد کے ساتھ. تفویض کا مطلب ہے سپرد کر دینا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے کے بارے میں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، بے شک وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. یہ ہے تفویض. تفویض کا معنی کیا ہے؟ تفویض کا معنی یہ ہے کہ تدبیر کر کے، تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا. تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا. یہ نہیں کہ کام کچھ نہیں کیا اور اللہ کے سپرد. اپنی طرف سے بندہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، اب نتیجہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ. تو تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا یہ تفویض. اب جب نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب اگر کوئی نقصان ہوگا تو آدمی یہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے سپرد کیا تھا، اب اگر نقصان ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے آیا، لہذا اب میرے لیے دل و جان سے قبول ہے، کیونکہ اب یہ مالک و مولا کی طرف سے آیا، اب مجھے قبول ہے. تو تفویض یہ بنیادی طور پر شعبہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کا، کہ آدمی تدبیر اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، جس کے نتیجے میں اگر اس کو فائدہ پہنچے تو اب وہ اس کو اپنا نہیں شمار کرے. جب کام کیا اور اس کا کوئی بدلہ ملا، اب اگر اچھا بدلہ ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ میرے ہاتھ کا عمل نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے. تو خوبی کو وہ اللہ کی طرف سے شمار کرے گا. اور اگر کوئی نقصان ہوا تو چونکہ وہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا کہ جو ہو رہا ہے وہ مولا کی طرف سے ہو رہا ہے، اب اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے. اچھائی ہوگی تو شکر کرنا آسان ہوگا، کیونکہ شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. تو جب اس نے نتیجہ اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا اور اب اس کو کچھ ملا، تو یہ تو اول و آخر اسی پر نظر جما کے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے، تو اب اس کے لیے شکر کا حصول آسان ہوگا. اور اگر نقصان پہنچے گا تو صبر کا حصول آسان ہوگا. تو تسلیم و تفویض ہے یہ شکر اور صبر کی طرف لے کر جانے والے، اور یہی تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرنے والے، تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرنے والے. اس کے حصول کا طریقہ، اس کے حصول میں بھی دو چیزیں بنیادی. اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت دل میں ہوگی، آدمی اتنا ہی تفویض و تسلیم کے مقام پر بڑھتا چلا جائے گا. جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، آدمی اپنا معاملہ اتنا ہی اللہ کے سپرد کرے گا.
اور تفویض جتنی کم ہوگی تو بعض اوقات نتیجہ معاذ اللہ کفر تک جا پہنچتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو مصیبت آتی ہے تو کفریات بولنا شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. جیسے کسی کا بیٹا مر جائے وہ بولتا ہے کہ یا اللہ تجھے میرا ہی بیٹا ملا. یہ کفریہ جملہ بعض اوقات بولا جاتا ہے. یا جو ہے کہ یا اللہ اس کی جوانی پہ رحم نہیں آیا, کوئی جوان مر جائے تو یا اللہ اس کے یہ ننھے منھے بچے کو بھی نہیں دیکھا, اس کو بھی مار دیا. تو اب یہ جو کفریہ جملے ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. اگر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو یہی کہتا کہ اے اللہ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں مگر ہمارا دل تیری رضا پہ راضی ہے. تسلیم و تفویض تو یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو 2.5 سال عمر تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں, بیٹے کے فوت ہونے پہ آپ رو رہے ہیں. فرمایا کہ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں اور ہمارا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہے. آنکھیں رو رہی ہیں لیکن دل اللہ کی رضا پہ راضی. تو یہ تفویض ہوتی ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس کی رضا پہ راضی رہا جائے, جس کے لیے دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے رضا بالقضاء. رضا بالقضاء, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. تو اب اس تسلیم و تفویض اور رضا بالقضاء چھوڑنے کا نتیجہ کفر تک جا پہنچتا ہے. کیونکہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی وہ یہ نہیں کبھی کہے گا کہ یا اللہ جوانی پہ رحم نہیں آئے, وہ یہ نہیں کبھی کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی. وہ صرف یہی کہے گا کہ اے اللہ آنکھ روتی ہے کہ طبعی رنج ہے, طبعی الم ہے, مگر دل تیری رضا پہ راضی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی مسائل اور مشکلات کے اندر شاید سب سے بڑھ کر حاجت ہوتی ہے, تاکہ آدمی کی زبان سے شکوہ شکایت نہ نکلے, بے صبری کے جملے نہ نکلے, کلمات کفر نہ نکلے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی کے جملے نہ نکلے. تو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا, یہ تسلیم و تفویض. چوتھا باطنی عمل ہے جس کا قرآن پاک میں تقریباً سب سے زیادہ بائے نیم جس کا تذکرہ ہے وہ ہے تقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید 100 سے بھی زیادہ آیتیں ہوں گی جن میں تقوی کا حکم فرمایا, تذکرہ فرمایا, متقین کے اوصاف بیان فرمایا, متقین کے فضائل بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, تو اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. تو یوں تقوی کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بکثرت فرمایا گیا. تقوی کا معنی ہے, عربی لفظ ہے تقوی, اس کا معنی ہوتا ہے بچنا. وقایقی یہ اس کا وہ گردان کے اعتبار سے بنتا ہے. تقوی کا معنی ہے بچنا. کس شے سے بچنے کا نام تقوی ہے؟ ہر اس شے سے بچنا جو اللہ سے دور کر دے. تقوی ہر اس شے سے بچنا جو اللہ سے دور کر دے. آگے سے پھر درجات شروع ہوتے ہیں. تقوی کا پہلا درجہ ہے شرک اور کفر سے بچنا, کیونکہ کفر و شرک اللہ سے دور لے جانے والے, سب سے زیادہ دور لے جانے والے. تو نمبر 1 شرک اور کفر سے بچنا. نمبر 2 گمراہی اور بد مذہبیت سے بچنا, گمراہ کن عقائد سے بچنا. گمراہ عقیدے, گمراہ ہونا, یہ بھی اللہ سے دور لے جاتے ہیں. تیسرا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا, کبیرہ گناہ اللہ سے دور لے جاتے ہیں. چوتھا ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا, صغیرہ گناہ بھی اللہ سے دور لے جاتے ہیں. پانچواں ہے کہ جس شے کے بارے میں شبہ ہے, جس شے کے بارے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے, پتہ نہیں ناجائز ہے, اس سے بچنا. کیونکہ جب کسی شے کے بارے میں پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے تو شبہ کی چیز, اور شریعت نے شبہ کی اشیاء سے بھی بچنے کا حکم فرمایا. تو یہ پانچواں درجہ کہ شبہات سے بچنا. چھٹا درجہ ہے
مباحات سے بچنا، تکثیر مباحات سے بچنا، کہ مباح اشیاء کی کثرت، یعنی اعلیٰ قسم کا لباس، بہترین قسم کے کھانے، اعلیٰ قسم کی رہائش، ہر وقت بن ٹھن کے رہنا اور ایک اس میں یعنی ایک سٹینڈرڈ کے اندر رہنا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا نتیجہ عام طور پہ چونکہ دنیا کی محبت اور دنیا کی طرف جانا ہوتا ہے، لہذا تقلیل مباحات، کہ مباحات کم سے کم استعمال کرنا تاکہ اللہ سے دوری نہ ہو. یہ چھٹا درجہ. ساتواں درجہ کہ غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا. غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا جو تصوف کا مرتبہ بنتا ہے فنا فی اللہ. تو یہ جو ساتواں درجہ ہے یہ تو خواص اولیاء کرام کا مقام. چھٹا درجہ تقلیل مباحات، یہ جو اعلیٰ درجے کے متقی حضرات ہیں یہ ان کا درجہ. شبہات سے بچنا، یہاں سے تو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے تو ہمیں بھی بطور خاص حکم ہے کہ ہم شبہات سے بچیں. اس سے اوپر صغیرہ گناہ، اس سے اوپر کبیرہ گناہ، اس سے اوپر گمراہی بد مذہبیت اور اس سے اوپر کفر و شرک. تو تقوی ان 7 درجات میں منحصر ہے. یہ 7 درجات ہیں تقوی کے. تو اب تقوی کا پہلا درجہ فرض، تقوی کا پہلا درجہ کفر و شرک سے بچنا، یہ تو ایمان. دوسرا درجہ کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ فرض. بد مذہبیت سے بچنا، یہ بھی فرض. تیسرا جو ہے وہ کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ بھی فرض. چوتھا صغیرہ گناہ سے بچنا، یہ بھی فرض. پانچواں شبہات سے بچنا. تو شبہات کے بھی درجات ہوتے ہیں، کہیں اس سے بچنا واجب ہوتا ہے، کہیں اس سے بچنا سنت ہوتا ہے، کہیں اس سے بچنا مستحب ہوتا ہے. تو یہ اس کے پھر آگے درجات بن جاتے ہیں. اس کے آگے کے درجے مستحبات میں سے آتے ہیں. تقلیل لذات کرنا، تکثیر مباحات سے بچنا، غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا، یہ پھر مستحب کے درجات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تقوی کے درجات ہیں جس میں درجہ ایمانیات بھی ہے، درجہ فرض بھی ہے اور درجہ سنت و مستحب بھی ہے. تو یہ اس کے مختلف درجات بنتے ہیں. تو یہ تقوی کی بنیادی چیز تھی کہ تقوی کا معنی بچنا، اور بچنا ہر اس شے سے جو اللہ سے دور لے جانے والی ہے. اب اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی متقی بنے کیسے؟ متقی بننے کے جو طریقے ہیں وہ تو 20 طریقے. لیکن جو طریقے ہمارے لیے آسان اور بآسانی میسر، آسان بھی ہیں اور بآسانی میسر بھی ہیں، وہ عرض کرتا ہوں. نمبر 1، آدمی اپنا ذہن بنا لے کہ ہر شے سے پہلے، خواہ وہ کرنا ہے یا اس سے بچنا ہے، ہر شے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تعالی کی رضا کس میں ہے اور اس کی ناراضگی کس میں ہے. ہر شے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اور اس کی ناراضگی کس میں ہے. کسی سے کلام کرنے میں اور کسی سے کلام ترک کرنے میں یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے یا نہیں. جس کام میں اللہ کی رضا ہے اسے اختیار کر لے اور جس میں اس کی ناراضگی ہے اس کو چھوڑ دے. یہ تقوی کی جان، یہ تقوی کی روح، کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی اپنے پیش نظر رکھے. دوسرا طریقہ ہے متقین کی صحبت اختیار کرنا ہے، اہل تقوی کی صحبت اختیار کرنا. جو آدمی متقی ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے والا، گناہوں کے بارے میں دوسروں کو سمجھانے والا، نیکیوں سے محبت کرنے والا، نیکیوں پر عمل کرنے والا، نیکیوں کی طرف ترغیب دینے والا، باعمل جو ہے آدمی اس کی صحبت اختیار کرے. کیونکہ جتنا اثر کسی کے پاس بیٹھنے اور اس کی صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اتنا اثر دنیا میں کسی شے سے حاصل نہیں ہوتا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترد 100 سالہ طاعت بیریا، اور صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اور ولی کی ایک لمحے کی صحبت 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. آپ نے ہزاروں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ غلط صحبت میں پڑے تو خود بھی غلط ہو گئے، غلط صحبت میں پڑے تو خود بھی غلط ہو گئے، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے
ان دوستوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جن لڑکوں کا، جن دوستوں کی ساری گفتگو یا لڑکیوں کے بارے میں یا لڑکوں کے بارے میں یا فلموں کے بارے میں یا شراب کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں یا ہنسی مذاق یا تمسخر یا ٹھٹھا، تو بس انہی کاموں کے اندر تھے. تو جو ایسی صحبت میں گیا وہ ویسا ہی بن گیا، جو شرابی کی صحبت میں گیا وہ شرابی بن گیا، جو چرسی کی صحبت میں گیا وہ چرسی بن گیا، جو رنچی کی صحبت میں گیا وہ رنچی بن گیا. اور جو نیک صحبت میں آیا، علماء کے پاس بیٹھنا شروع ہوا، متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا شروع ہوا، اجتماع میں آنا شروع ہوا، قافلے میں جانا شروع ہوا، تو یہ آپ میں سے، میرے خیال میں جو آپ بیٹھے ہوئے، آپ میں سے ایسے بیسیوں کا سینکڑوں ہوں گے کہ جو اسی وجہ سے نیک بنے ہوں کہ نیک صحبت اختیار کی تو نیک بن گئے. آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے، ورنہ تو اتوار کا دن ہے آج، ساری رات فلمیں دیکھ رہے ہوتے اور دن کو سو رہے ہوتے. تو یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے فرض علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، تو یہ نتیجہ کس کا ہے کہ آپ نے اچھی صحبت اختیار کی، اس کے نتیجے میں آج مزید اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے، آج مزید اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے، اور اس اچھی صحبت سے سیکھ کر جو آپ جاتے ہیں تو آپ کی زبان پر پھر یہی باتیں جاری ہوتی ہیں کہ جب آپ نے سیکھی یہی ہے، آپ نے سنی یہ ہے، آپ نے کی یہ ہے، تو اب آگے جا کر جب آپ دوسروں سے بات کریں گے تو ان سے بھی یہی بات کریں گے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کو کرنا، اس سے بچنا، تو آپ کی بات بھی یہی ہوگی. تو سب سے اہم ترین طریقہ تقوی کے حصول کا یا کسی بھی نیک عمل کے حصول کا یہ ہے کہ متقین کی صحبت میں بیٹھا جائے، اہل تقوی کے پاس بیٹھا جائے. تو ہمارے لیے اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، کہ جہاں پر ہم اپنے چشمے سر سے جس کی ہزاروں مثالیں دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کو دلائل سے سمجھانا پڑے کہ نہیں دیکھیں یہ دلیل ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ جناب یہ دلیل ہے، یہ نتیجہ نہیں. یہاں پر تو یہ ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے بولے کہ بھی آپ بتائیں کیسے ماحول میں آئے. تو اچھی صحبت کے فائدے تو آپ اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھتے ہیں. اب تو ہم اتنے دیکھ چکے ہیں کہ اب تو ہمارے لیے وہ بات ایک بالکل معمول کی بات بن گئی. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی آدمی نیک بنتا تھا ڈھنڈورا مچا ہوتا تھا اس کے بارے میں، نیک بن گیا فلاں بندہ. تو یہاں تو ماشاءاللہ ہر دن ڈھیروں ڈھیر اور اس قدر کثرت کے ساتھ لوگ نیک بن رہے ہیں کہ ان کی تعداد گننا مشکل. تو یہ اچھی صحبت اور اچھے ماحول کی برکتیں. تو اچھی صحبت جو ہے یہ تقوی کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور ایک اور طریقہ وہ ہے متقین کے احوال پڑھنا، متقین کے حالات پڑھنا، ان کی سیرت پڑھنا، ان کے تقوی کے واقعات پڑھنا. یہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ. بزرگان دین نے فرمایا کہ بزرگوں کے حالات پڑھنا، بزرگوں کے حالات پڑھنا یہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے برابر ہے. بزرگوں کے حالات پڑھنا یہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے برابر ہے. آپ تصور یہ کریں کہ جو حال اس بزرگ کا میں پڑھ رہا ہوں، جو حکایت میں اس بزرگ کی پڑھ رہا ہوں، گویا میں اس بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو جب آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں گے کہ واقعتاً آپ اس بزرگ کے پاس ہیں اور اس کا فیض حاصل کر رہے ہیں. تو بزرگوں کے حالات پڑھنا جو ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا بڑا مفید ذریعہ ہے. پانچواں باطنی عمل، پہلا اخلاص، دوسرا تفکر، تیسرا تفویض و تسلیم، چوتھا تقوی، اور پانچواں ہے تواضع، عاجزی اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کر، سینہ پھلا کر، سینہ اکڑا کر نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تواضع دو طرح ہے. ایک ہے تواضع اللہ کی بارگاہ میں،
اور ایک ہے تواضع اور عاجزی لوگوں کے سامنے، ایک اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور ایک لوگوں کے سامنے عاجزی۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اس کے بکثرت درجات و فرض ہیں، بکثرت درجات و فرض۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ ہم اپنی پیشانی جو ہمارے بدن کا سب سے بہتر اور افضل ترین حصہ ہے اسے ہم خاک پر رکھ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نماز اللہ کی بارگاہ میں تواضع اور عاجزی کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے عقائد ہیں اس میں بکثرت وہ پہلو ہے کہ جس میں ہماری طرف سے عاجزی ہے، اور بندے کا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا تحفہ عاجزی ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری چیزیں عاجزی کہ تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اور تمام زبانی عبادتیں اے اللہ سب تیرے لیے۔ تو ہماری ساری عبادتیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی مالی بدنی یہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں، یہ بندے کی طرف سے عاجزی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو بندے کا سب کچھ اللہ کا ہے، یہ عاجزی کی ایک صورت ہے۔ کوئی نقصان ہو جائے، عزیز فوت ہو جائے، ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نقصان ہو گیا اور آدمی شکوہ شکایت کی بجائے اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمارا عزیز فوت ہو گیا، ہمارا قریبی مر گیا، ہمارا کوئی نقصان ہو گیا، اے اللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ تو یہ عاجزی کی صورت کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے درجات ہیں، وہ درجات جو ہے وہ اولیاء کرام کے مراتب کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں یا تقوی کے درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جتنی اللہ کی عظمت دل میں ہوگی آدمی میں اتنی عاجزی پیدا ہوگی۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ کسی آدمی سے متاثر ہیں کہ یہ بڑا متقی، بڑا نیک، بڑا علم والا ہے، تو آپ اس کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ بھائی وہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، بڑا آدمی اگر یہ کہہ دے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، تو ہم کیا حضور کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ تو یہ ایک ہمارا محاورہ ہے کیوں گناہگار کرتے، تو ہم اس کے ارے حضرت ہماری کیا اوقات ہے۔ یا ہم کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کی خدمت کرے اور بزرگ جو ہے وہ چند آدمیوں کے سامنے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، ماشاءاللہ بڑے شفیق ہیں اور کرم نوازی فرماتے رہتے ہیں اور جو ہے بہت ان کی مہربانیاں ہیں، تو اب اگر وہ مرید ہے یا وہ شاگرد ہے یا وہ متوسل ہے، وہ عقیدت رکھنے والا عقیدت مند ہے، وہ کیا کہے گا؟ ارے حضور ہم کیا، ہماری اوقات ہی کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عاجزی ہوتی ہے۔ تو اب جس کی جتنی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے اس کے سامنے ہم عاجزی اتنی ہی زیادہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کے سامنے جو عاجزی کریں گے اس سے بڑھ کر اپنے باپ کے سامنے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہے۔ جتنی باپ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اپنے استاد کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاد کی علمی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی استاد کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اپنے پیر کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر کی عظمت ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس کا مرتبہ جتنا بلند ہے اس کے سامنے عاجزی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کے سامنے عاجزی بھی سب سے بڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے سامنے عاجزی کی انتہا تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو لا شے سمجھے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ میرا تو وجود ہی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی کرم، اسی کی رحمت، اسی کا سارا کچھ ہے. تو یہ عاجزی اور تواضع کا مرتبہ ہے. یہ جتنا بڑھتا جاتا ہے آدمی کا ولایت کی طرف قدم اتنا بڑھتا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی. دوسری عاجزی ہے لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے ساتھ عاجزی یہ بڑا اہم پہلو ہے، کیونکہ عاجزی جب لوگوں کے ساتھ ختم ہوتی ہے تو تکبر شروع ہوتا ہے. عاجزی جب لوگوں کے سامنے ختم ہوتی ہے تو تکبر شروع ہوتا ہے یا خود پسندی شروع ہوتی. خود پسندی کیا ہوتی؟ کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، یہ خود پسندی. اب یہ کب شروع ہوئی؟ عاجزی تو یہ تھی کہ میں کہتا کہ وہ بہتر ہے، میں کمتر ہوں. عاجزی تو یہ ہوتی کہ ہم دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھیں. اب اگر ہم دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھ رہے تو یا تو یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، اور یا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے ساتھ اس کو حقیر بھی سمجھیں گے، دوسرے کو حقیر بھی سمجھیں گے. اگر صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھا تو خود پسندی، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسرے کو حقیر بھی سمجھا تو تکبر، اور تکبر حرام. تو اب تواضع اور عاجزی کی ایسی صورت جو تکبر سے بچانے والی ہو وہ فرض. تو تواضع لوگوں کے ساتھ یہ ہے. لوگوں کے لیے تواضع کا مطلب یہ ہے، جو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے. دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ سب کے ذہن میں آئے. سوال یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، نمازی، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، امامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، اور بھی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، علم والا بھی ہے. یہ ہو گیا ایک طرف. دوسری طرف ایک آدمی ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، حج فرض ہے وہ نہیں کر رہا، زکوٰۃ وہ نہیں دے رہا، برے اعمال وہ کرتا ہے، گناہوں میں وہ مبتلا ہے. یہ نیک آدمی اس کو اچھا سمجھے کیسے؟ نمازی بے نمازی کو سمجھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، روزہ دار بے روزہ کو سمجھے یہ مجھ سے اچھا ہے، داڑھی والا داڑھی منڈے کو سمجھے یہ مجھ سے اچھا ہے. یہ ہوگا کیسے؟ ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں نیک عمل کر رہا ہوں، پھر یہ مجھ سے اچھا کیسے؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں. ایک ہے اعمال کی کثرت. اعمال کی کثرت. نمازی بحیثیت نماز، نمازی بحیثیت نماز بے نمازی سے اچھا ہے. روزہ دار بحیثیت روزہ دار بے روزہ دار سے اچھا ہے. حاجی بحیثیت حاجی حج نہ کرنے والے سے اچھا ہے. زکوٰۃ دینے والا بحیثیت زکوٰۃ دینے والے کے زکوٰۃ نہ دینے والے سے اچھا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن چونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا کوئی ایک نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوتا ہے کہ اس کا وہ ایک نیک عمل دوسرے کے سارے اعمال سے بڑھ جاتا ہے، دوسرے کے سارے اعمال سے بڑھ جاتا ہے. تو اب نیک آدمی یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اس ظاہری گناہگار آدمی کا کوئی عمل، اس ظاہری گناہگار آدمی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو کہ اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بڑھ کر ہو. اس کا کوئی عمل جو میں نہیں جانتا، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ مجھ سے بڑھ کر ہو. اب اس کی مثال عرض کرتا ہوں. بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار آدمی تھا، بڑا عبادت کرنے والا، روزہ، نماز، ذکر اللہ، ان کاموں میں مشغول رہنے والا. ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مرتبہ تھا کہ جب وہ دھوپ میں بیٹھتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا. کتنا نیک، اتنا نیک کہ دھوپ میں بیٹھتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا. ایک گناہگار آدمی نے اس کو دیکھا،
اس نے کہا ماشاءاللہ کیا مرتبہ ہے یار اس کا، اتنا نیک، دھوپ میں بیٹھا، بادل نے سایہ کیا ہوا، ارد گرد دھوپ ہے۔ اس نے کہا کہ یار میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں ان کے پاس، نیک آدمی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھوں گا، سایہ بھی مل جائے گا، ان کا فیض بھی مل جائے گا۔ وہ گناہگار آدمی اٹھا اور جا کر اس عابد و زاہد نیک آدمی کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ کس لیے سے آیا کہ میں گناہگار ہوں، یہ نیک، میں ان کی صحبت میں بیٹھوں گا، فیض ملے گا اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرمائے گا۔ اب جب وہ گناہگار اس نیک آدمی کے پاس آیا تو اس نیک آدمی کے دل میں آیا کہ یہ گناہگار میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ وہ گناہگار تو عاجزی کر کے آیا، اور یہ نیک جو ہر اعتبار سے اس پر فائق، یہ عاجزی کو چھوڑ کے بیٹھ گیا، یہ تواضع کو چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ گناہگار میرے پاس کہاں سے آ گیا۔ یہ دل میں خیال کر کے وہ نیک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کے چل پڑا، وہ نیک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کے چل پڑا۔ بادل اس کے ساتھ جانے کی بجائے گناہگار کے سر پہ کھڑا رہا، گناہگار کے سر پہ کھڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عاجزی نے اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھا دیا۔ تو اب یہ گناہگار، یہ فاسق، یہ فاجر، وہ نیک، متقی، پرہیزگار، نمازی، روزہ دار، وہ خدا کا ذکر کرنے والا، لیکن عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اس گناہگار کا مرتبہ بلند کر دیا اور اس نیک آدمی کا مرتبہ نیچے کر دیا۔ تو یہ وہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک آدمی گناہگار کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے کیسے کہ میں اچھا بھلا نمازی ہوں، میں گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، میں اور بھی نیک عمل کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، مسائل بھی سیکھتا ہوں، میں سارا کچھ کر رہا ہوں۔ یہ گناہگار ساری رات فلمیں دیکھنے والا، نماز یہ نہیں پڑھتا، روزہ یہ نہیں رکھتا، حج فرض ہے یہ نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہے یہ نہیں دیتا، گناہ سارے یہ کرتا ہے، میں اس کو اپنے سے بہتر سمجھوں کیسے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ عاجزی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے، جو نیک آدمی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی باطنی عمل ایسا ہو، اس کا کوئی باطنی عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہو، اور میرا کوئی گناہ ایسا ہو جس کی وجہ سے میرا مرتبہ ہی کوئی نہ ہو۔ تو اپنے بارے میں بدگمانی اور دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ عاجزی کی بنیاد ہے۔ اپنے بارے میں بدگمانی اور دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا، نیک گمان رکھنا، یہ عاجزی کی بنیاد ہے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، میں آپ کو عرض کروں، یہ ہوتا بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ جو نیک آدمی ہے، نیک اعمال فرض ہیں جو اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو نیک آدمی یا جو نیکیاں کرنے والا اپنی نیکیوں کے بنا پہ عاجزی چھوڑ کے بیٹھا ہوا، اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ 20 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جاہل مطلق، کوئی علم نہیں، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی توحید اتنی کامل ہوتی ہے، اس کا اللہ پہ توکل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ بڑا نیک اور فاضل آدمی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر آپ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بڑا درمیانے درجے کا سمجھدار اور اچھی معلومات رکھنے والا آدمی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بد مذہب آدمی اس کو آ کے کوئی باتیں بتانے لگتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی آدمی جو پہلے بڑے ماشاءاللہ مضبوط نظر آتے تھے اور بڑے اپنے آپ کو سمجھتے بھی تھے، کہتے بھی تھے، لیکن کیا ہوا کہ کسی نے آ کے ان کو وسوسہ ڈالا، دلائل سمجھائے، ہاں ٹھیک ہے بھائی صحیح، یہ گیا۔ اور دیہات کا بالکل ان پڑھ آدمی جس نے الف سے آگے بے نہیں پڑھی، اس پہ 100 آدمی مل کے کوشش کر رہے ہیں، وہ آخر میں سب سے آخر میں ایک ہی کہتا ہوں، بھائی معاف کرو، جاؤ یار، میں نہیں چھوڑنے والا۔ ایمان اس کا مضبوط ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے آپ کو فاضل اور بڑے اچھے لوگ نظر آئیں گے، آپ کبھی غم کے موقع پہ دیکھیں ان کی حالت کیا ہوتی، کہاں کا صبر اور کہاں کا جو ہے وہ تسلیم و تفویض، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور ایک طرف آپ کو دیہات کی بوڑھی عورت ملے گی، بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا، اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا، بس جیسے اللہ کی رضا جی، جیسے اللہ کی رضا، مولا راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں جی، اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا، مولا راضی تو ہم بھی راضی ہیں جی، اللہ نے کیا،
اللہ کے کرنے میں حکمت ہوتی ہے. یہ اس کے جملے ہوں گے جو ان پڑھ ہے, جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوا, اور ایک طرف یہ پڑھا لکھا اور ظاہری نمازی, مصیبت آئی تو سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ہمارے سامنے ظاہری اعتبار سے نیک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے توکل میں, اسے اپنے اوپر ایمان میں, اسے توحید میں, اسے تسلیم و تفویض میں, اسے صبر و شکر کے اندر اتنا مضبوط بنایا ہو کہ اس کا وہ ایک عمل جو ہے وہ دوسرے کی زندگی کے سارے اعمال سے بہتر ہو. کیونکہ سب سے بڑا فیصلہ تو دل کے اعمال پہ ہوتا ہے. دل کے اعمال جو ہے یہ تقوی اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اعتبار سے دیگر اعمال سے بڑھ کر ہوتے ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے افضل ہے. اور فرمایا کہ ظاہری اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس شے کی وجہ سے جو ان کے دل میں ہے, جو ان کے دل میں ہے. تو بظاہر ہمیں گناہ گار نظر آنے والے کے دل میں پتہ نہیں ایمان کتنا مضبوط ہے, اللہ تعالیٰ پر توکل کتنا مضبوط ہے. میں پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ دنگ رہ جاتا ہے آدمی ان کے توکل کے اوپر. ایسا نقصان ہوا کہ جس کے کہ زندگی جو ہے وہ بالکل الٹ کر رہ جائے. تو ان سے تعزیت کی کہ بڑا نقصان ہو گیا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ بدل آپ کو عطا فرمائے. ان کا آگے سے جواب سن کے حیران کہ پھر کیا ہوا, اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا, اللہ اور دے دے گا. اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا, اللہ اور دے دے گا. اب ظاہری اعتبار سے نہ اس کی داڑھی تھی, نہ امامہ تھا, اور نہ وہ نمازی تھا, نہ اس کے کوئی اور نیک اعمال سامنے تھے, اور بہت ساری برائیوں کا جو ہے وہ ذاتی طور پہ علم تھا. لیکن اس کا جواب سن کے, اس کا توکل سن کے, اس کا صبر کا مقام دیکھ کے دنگ رہ گیا. تو ایسے آپ کو بہت سارے ملیں گے کہ اچھے بھلے آدمی جو ہے وہ شکوے کرتے نظر آئیں گے, اور ظاہری طور پہ بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے, وہ ماشاءاللہ ایسے ہی ان کا ایمان مضبوط ہوگا, ان کا اللہ طرف ایسا بھروسہ ہوگا. تو یہ ہم جو ہے دوسروں کے بارے میں یہ سمجھیں ظاہری اعتبار سے. اب ہمارے سامنے اگر دو آدمی, اب یہاں پر ایک فرق یاد رکھیں, یہ نہ ہو کہ مسئلہ جو ہے وہ الٹ یاد ہو جائے. ایک ہے ہمارے سامنے ایک آدمی اور یہ دوسرا آدمی, یہ نمازی یہ بے نمازی. ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے گمان میں اس سے اچھا ہے, یہ نمازی ہمارے گمان میں اس بے نمازی سے اچھا ہے. یہ ہے جب ہم دوسروں کے بارے میں غور کریں. اور ایک ہے اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں غور کرنا. یہ جو ابھی میں نے تفصیل عرض کی ہے یہ والی ہے, اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں. دوسروں پر فیصلہ نہیں کریں گے کہ ایک طرف ہمیں جو ہے وہ انتہائی متقی آدمی نظر آئے اور دوسری طرف فاسق و فاجر نظر آئے, تو ہم بولے ہو سکتا ہے یہی اچھا ہو بھائی. تو دوسروں کے بارے میں یہ فیصلہ اور فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں. دوسرے کے بارے میں یہی کہیں گے کہ بھائی ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, ہم تو ظاہر کے مکلف, ظاہراً ہم اسے نیک دیکھ رہے ہیں, اسے گناہگار دیکھ رہے ہیں, تو یہ ہماری نظر میں اچھا ہے, یہ ہماری نظر میں اچھا نہیں. لیکن اپنے بارے میں ہم یہ کریں گے کہ ہو سکتا ہے ہم ظاہری طور پر بڑے عمل کرنے والے ہیں, لیکن وہ دوسرا ظاہری طور پہ عمل نہ کرنے والا, اس کا کوئی باطنی عمل ایسا ہو سکتا ہے جو ہم سے بڑھ کر. اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کسی کے عمل کے بارے میں, تو ہم اس پہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کو ایسے ہی سمجھ رہے تھے, پتہ چلا کہ 15 آدمیوں کا گھر وہی چلا رہا تھا, یتیموں کی پرورش وہی کر رہا تھا, یتیموں کی لکھائی پڑھائی ساری وہی کر رہا تھا, اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے اپنے اور دوسروں کے حوالے سے عاجزی اختیار کرنا یہ ضروری. اب یہ عالم اور غیر عالم دونوں کے لیے, یہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ نیک آدمی اور ظاہری طور پہ جو نیک آدمی نہیں ہے دونوں کے لیے, نمازی بے نمازی دونوں کے لیے, کہ ہر آدمی اپنے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوگا اپنے اعمال کے اعتبار سے کہ میرے اعمال میں نقص اور کمی ہو سکتی ہے اور گناہ میرے زیادہ ہو سکتے ہیں, اور دوسرے کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے. تو یہ عاجزی اور تواضع کے بارے میں چند چیزیں عرض کی. اب اللہ کے سامنے عاجزی اس کے حصول کا طریقہ کہ اللہ کی عظمت پیش نظر ہے. جتنی اللہ کی عظمت پیش نظر ہوگی اتنی عاجزی پیدا ہوگی. اور دوسروں کے سامنے عاجزی کرنا اور لوگوں کے سامنے عاجزی کرنے کا طریقہ کیا کہ آدمی اس کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہے اور اپنے بارے میں اپنے عیوب کو سوچے, اپنے عیبوں کو سوچے, کیونکہ عیبوں سے پاک جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا. انبیاء معصوم, فرشتے معصوم,
اولیاء محفوظ، ٹھیک ہے، اور ہم ولی بھی نہیں، ہم اس سے نیچے ہیں، تو ہم عام آدمی ہیں، تو اس لیے ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں گے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں کم۔ پھر اب اس میں ہر آدمی اپنی اچھی سوچ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک صرف مثال عرض کرتا ہوں، اس سے ہر آدمی غور کر سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جوان کے بارے میں یہ سوچے، بوڑھا آدمی جوان کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ جوان ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کے گناہ تھوڑے ہیں، اس کی عمر تھوڑی ہے، اس کے گناہ تھوڑے ہیں۔ اور جوان آدمی بوڑھے کے بارے میں یہ سوچے اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی عمر زیادہ، اس کی نیکیاں زیادہ۔ تو یوں جب ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اچھے پہلو کے اعتبار سے سوچے گا تو دل میں عاجزی پیدا ہوگی۔ اور ایک عاجزی کا حل حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا، عاجزی حاصل کرنے کا طریقہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ عاجزی کے مقابلے میں تکبر ہی ہے نا، فرمایا جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے بری۔ اور یہ اتنا پیارا نسخہ ہے، اتنا پیارا نسخہ ہے کہ آپ اس پہ غور کر لیں۔ ایک سیٹ ہے، اس کے نیچے 1000 ملازم کام کرتے ہیں اس کی فیکٹری میں۔ اب اگر وہ سیٹھ آ کر تو مزدور اس کا روڈ کے اوپر کھڑا ہوا اور وہ آگے اس سے سلام لیتا، السلام علیکم کیسے ہیں آپ، تو بتائیے تکبر رہے گا وہاں پر؟ کہ ایک آدمی گاڑی سے اتر کے آ کے غریب مزدور کو روڈ پہ کھڑے ہوئے آ کے سلام کر رہا ہے، تو یہ تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ درجے کی عاجزی۔ اسی طرح ایک ظاہری طور پہ بڑا نیک آدمی ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے جو بالکل ہی کوئی عجیب و غریب ہے، اس سے حسن نیت کے ساتھ جا کر اگر وہ سلام لیتا ہے تو یہ عاجزی۔ ایک مالدار آدمی غریب آدمی سے آ کر محبت سے سلام لیتا ہے، یہ عاجزی۔ تو سلام میں پہل کرنا عاجزی کے حصول کا بڑا اعلیٰ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں لیکن ان پہ غور کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے نماز با جماعت پڑھنا۔ نماز با جماعت پڑھنا بھی عاجزی کا طریقہ، کیوں کہ نماز با جماعت میں سب برابر کھڑے ہیں، اور ہو سکتا ہے غریب آگے کھڑا ہو، امیر پیچھے کھڑا ہو، تو وہاں جا کے سب برابر ہو گئے۔ اب اگر اس کو کوئی سوچ بھی لیتا ہے صاحب کہ جیسے ہم یہاں پر سب برابر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب برابر ہیں، اور نیک اعمال میں ہو سکتا ہے دوسرا بہتر ہو، تو یہ عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ۔ یہ تھا 5واں باطنی عمل۔ 6واں باطنی عمل ہے توبہ۔ توبہ کے بارے میں بھی بکثرت آیات اور کثیر احادیث موجود ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا ایسی توبہ کہ جس میں دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جانا، دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جانا، یہ توبۃ نصوحا ہے۔ توبہ کی تعریف کیا؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے نا کہ زبانی بول دیا یا اللہ میری توبہ، تو یہ صرف زبان سے کہہ دینا یہ توبہ نہیں ہے۔ باقی وہ بالکل ہی جہالت کے چہرے پہ 2 تھپڑ مار کے بول دیا میں نے توبہ کی، وہ تو ویسے ہی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے 3 رکن ہیں، 3 اس کے بنیادی چیزیں ہیں۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تو ہے شرمندگی، گناہ پر شرمندہ ہونا، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر گناہ پر شرمندہ ہونا، یہ ہے سب سے بنیادی چیز۔ اور بعض نے کہا کہ صرف یہی توبہ ہے، بعض علماء نے تو فرمایا کہ توبہ کا ایک ہی رکن ہے اور وہ یہ ہے، اور اکثر نے فرمایا کہ 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 گناہ پر شرمندہ ہونا، نمبر 2 جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ گناہ بھی چلتا رہے اور توبہ بھی چلتی رہے تو یہ توبہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اور اس کے ساتھ بول رہا ہے کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں، اور ارادہ بھی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھوں گا، تو یہ کوئی توبہ نہیں۔ شرمندہ ہونا، جس گناہ سے توبہ کی اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم مصمم کرنا، آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم مصمم کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ اب میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں، ایک ماضی کے اعتبار سے، ایک حال کے اعتبار سے، ایک مستقبل کے اعتبار سے۔ پھر یہاں پر توبہ میں ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر
اس توبہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اگر توبہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو وہ تلافی بھی کرنی ہوگی، وہ تدارک بھی کرنا ہوگا۔ جیسے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا۔ اب ایک تو توبہ یہ کہ دل میں شرمندگی اور روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، اس کو چھوڑے گا، آئندہ ہمیشہ روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا عزم کرے گا۔ اب اس کے ساتھ یہ کہ جو نمازیں چھوڑی اور جو روزے چھوڑے وہ ادا کرے گا، کیونکہ تلافی ممکن ہے یہاں پر، تو ان کی تلافی کرے گا کہ ان کو ادا کرے گا، ان کی قضا کرے گا۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو حقوق العباد میں پھر دو پہلو۔ نمبر ایک، اگر تو اس کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہے تو اس کی تلافی کرے گا۔ کسی کا مال اگر چرایا تو مال واپس کرنا پڑے گا، مال چھینا تو مال واپس کرنا پڑے گا۔ تو اگر حقوق العباد میں اس کی تلافی ممکن ہے تو وہ تلافی کرے گا۔ دوسرا، اس کے ساتھ بکثرت صورتیں وہ ہیں، بکثرت ساری نہیں، بکثرت صورتیں وہ ہیں کہ جن میں اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ جیسے غیبت کے بارے میں ہے، کسی کی غیبت کی، اگر تو اسے پتہ نہیں کہ اس آدمی نے میری غیبت کی ہے، اگر تو پتہ نہیں اسے، تو پھر تو اس کے لیے صرف استغفار کرے گا۔ اور اگر جس کی غیبت کی اسے پتہ چل گیا کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اب اس سے معافی بھی مانگنی ہو، اب اسے جا کے معافی بھی مانگنی ہو۔ اسی طرح اگر کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کے تھپڑ مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو برا کہا تھا، کسی کا مذاق اڑایا تھا، کسی کو ذلیل کیا تھا، کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا تھا، اگر ایسا کوئی بھی کام ایذا والا کیا تھا تو اب اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ گالی دی تھی، میں اس سے آپ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر معافی بھی ایسی ہو کہ جس کو کہنا کہ شرح صدر کے ساتھ معافی، شرح صدر کے ساتھ معافی یہ ہوتی ہے کہ اپنا دل بھی پورا معافی مانگ رہا ہے اور معافی ایسے انداز میں مانگی کہ سامنے والا بھی سمجھے گا یہ معافی مانگ رہا ہے، صرف اتنا بولیا تھا سوری یار وہ کر دیا تھا نا میں نے، سوری۔ تو اتنی سی معافی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ صرف ہیلو ہائی کر رہے ہیں، یہ معافی نہیں ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعتاً شرمندہ ہیں، واقعتاً شرمندگی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں اس پر شرمسار ہو کر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، نہ یہ کہ بس جو ہے نا وہ اڑتے اڑتے الفاظ کے اندر بول دیا اور نکل گئے، تو وہ بیچارہ اس کو ہی پتہ نہ چلے گا یہ معافی مانگ کے گیا یا ویسے ہی۔ تو اس طرح کی معافی نہیں، معافی اپنے دل کی شرمندگی کے ساتھ اس کے سامنے یہ کہنا کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو حقوق العباد کے اندر اگر تلافی والی صورت ہے تو تلافی کرنی، اور دوسری صورت اس کے ساتھ کہ تلافی کے علاوہ اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی بکثر صورتوں میں۔ تو یہ توبہ کے دو پہلو، حقوق اللہ کے اعتبار سے توبہ اور حقوق العباد میں توبہ۔ اب توبہ کا دل میں جذبہ پیدا کرنے کا طریقہ کہ آدمی توبہ، اس کو توبہ کی توفیق کیسے ہو، اس کے دل میں توبہ کی رغبت کیسے پیدا ہو، اس میں کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور یہ بڑا ہی مفید طریقہ ہے کیونکہ اس ایک طریقے میں فائدے بہت زیادہ ہیں، وہ یہ کہ آدمی خلوت میں بیٹھ کر ابھی توبہ نہیں کر رہا، ابھی توبہ کی رغبت پیدا کر رہا ہے اپنے اندر کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، خلوت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر، جو بندہ سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر احسانات کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہری باطنی، جسمانی روحانی، خلوت و جلوت کے، نشست و برخاست کے، اپنی فیملی کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کریں۔ جیسے ایک معمولی سا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، جو معمولی نہیں حقیقتاً تو بہت بڑا ہے لیکن کرنے کے اعتبار سے معمولی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، یہ پوری دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ٹکے کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے اگر آنکھیں نہ ہوتی، کان نہ ہوتے تو بہرے ہوتے، دماغ نہ ہوتا تو پاگل ہوتے ہیں، ہوا نہ ہوتی
تو سانس نہ لیتے، سانس نہ لیتے تو مر جاتے، پانی نہ ہوتا تو پیاس سے مر جاتے، رزق نہ ہوتا تو بھوکے مر جاتے۔ آنکھیں دی دیکھ رہے ہیں، کان دیے سن رہے ہیں، عقل دی ہے سمجھ رہے ہیں، ہوا دی ہے سانس لے رہے ہیں، رزق دی ہے کھا رہے ہیں۔ سر سے پاؤں تک ایک ایک انگ میں، ایک ایک عضو میں اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں نعمتیں رکھی ہوئی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، تو اب اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو یاد کرے اور اپنی ایک ایک نافرمانی کو یاد کرے۔ کہ نعمت کے بدلے میں فرما برداری ہونی چاہیے، نعمت کے بدلے میں شکر ہونا چاہیے، نعمت کے بدلے میں اطاعت ہونی چاہیے، نعمت کے بدلے میں خشوع ہونا چاہیے، نعمت کے بدلے میں دل میں عاجزی ہونی چاہیے، نعمت کے بدلے میں دل جھک جانا چاہیے۔ اور یہاں نافرمانی ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور میں نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں روزے نہیں رکھ رہا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں ذکر اللہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں گناہوں میں پڑا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں فلاں فلاں گناہ کر رہا ہوں۔ تو یوں اگر آدمی تھوڑا اپنا محاسبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرے اور اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کو گننا شمار کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں دل میں شرمندگی پیدا ہوگی اور یہ شرمندگی آدمی کو توبہ کی طرف لے کے جائے۔ تو یہ ایک طریقہ دل میں توبہ کی رغبت پیدا کرنے کا، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ایک ایک کر کے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بھی۔ دوسرا یہ گناہوں کی وعیدیں اور جہنم کے عذاب بار بار پڑھے، سنیں اور سوچیں۔ گناہوں کی وعیدیں اور جہنم کے عذاب بار بار پڑھے، سنیں اور اس پر سوچیں۔ ایک مرتبہ پڑھنا میں عرض کروں کہ بعض اوقات تو ایک مرتبہ چوٹ لگ جاتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا ایک آدمی ایک مرتبہ پڑھا یا سنا، دل میں چوٹ لگی، توبہ کر لی، لیکن اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پر زنگ کی تہ بڑی گہری ہو چکی، پرت پہ پرت چڑھتے گئے، تہ پر تہ چڑھتی گئے، خول پہ خول چڑھتے گئے۔ اب وہ گناہوں کی تہیں اور وہ میل کے خول وہ محض ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے سے دور نہیں ہوتے۔ کپڑے پہ معمولی داغ ہے، ایک مرتبہ دھلائی سے صاف ہو جائے گا، اور اگر داغ اس پہ دبا کے چڑھا ہوا اور 2 سال تک وہ دھو مٹی میں پڑا ہوا تو اب وہ ایک مرتبہ کی دھلائی سے صاف نہیں ہوگا، اس کو بار بار دھونا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، مختلف طریقوں سے دھونا پڑے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ صابن کے ساتھ دھونا پڑے گا۔ تو دلوں پر جو گناہوں کی تہیں اور میل کے خول چڑھے ہوئے وہ محض ایک مرتبہ جہنم کا عذاب پڑھ کر یا سن کر یا گناہوں کی وعیدیں پڑھ کر یا سن کر وہ فوری طور پہ عام طور پہ دور نہیں ہوتا، اس کو بار بار پڑھنے کی حاجت ہوتی، دل میں وہ جاگوزی ہو جائے، اتنا جاگوزی ہو جائے کہ جب گناہ کی طرف ہاتھ بڑھنے لگے تو وعیدوں کی پوری فہرست جو ہے وہ دماغ میں آ جائے، جہنم کے عذاب کی پوری فہرست دماغ میں آ جائے۔ اب گناہ سے بچنا آسان ہوگا اور اب آدمی توبہ کی طرف آ گیا کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو توبہ کی رغبت پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کہ آدمی گناہوں کی وعیدیں اور جہنم کے عذابات کو پڑھے سنیں۔ بیانات ہیں امیر اہل سنت کے بیانات، خاص طور پہ جو پرانے بیانات ان کو سنیں۔ قبر کے بارے میں جو ہے، قبر کی پہلی رات، مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، بد نصیب دولہا، تو اس طرح کی جو کیسٹس اور سیڈیز ہیں ان کو سنیں، ان کے جو بیانات ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو اور عذاب اور گناہوں کے بارے میں سیڈیز، کیسٹس اور کتابیں ہیں ان کو پڑھے سنیں تو دل میں توبہ کا جذبہ راسخ ہوگا۔ تیسرا طریقہ جو مشاہدتاً اور تجربتاً نہایت ہی مفید ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے۔
اچھے ماحول میں بیٹھے، اچھی صحبت میں بیٹھے. جتنا اثر اس طریقے سے ہوتا ہے عام طور پر دوسرے طریقوں سے نہیں ہوتا. کہ آدمی جب نیک اجتماع میں بیٹھتا ہے، جیسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہے، جب آدمی ان میں بیٹھتا ہے، بیان سنتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اب اس کے ارد گرد سارے کے سارے توبہ کر رہے ہیں، سارے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، سارے اپنے گناہوں پہ رو رہے ہیں، سارے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں. اس مجموعی جو ماحول کا اثر ہوتا ہے اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت اترتی ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو جہاں پر 4000 سے 10,000 افراد جمع ہو وہاں پر کتنے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں. تو جہاں پر اتنے اولیاء موجود ہوں تو ان کے قرب اور ان کی صحبت کے اندر جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ سارے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ آدمی کو توبہ کی طرف لے کے جاتی. کیونکہ توبہ جو ہے ایک نور ہے جو دل میں اترتا ہے، ایک کیفیت ہے جو دل میں پھیلتی ہے، ایک شرح صدر ہے جس سے دل کھل جاتا ہے، جس سے دنیا میں زہد اور آخرت سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو نیک ماحول، نیک صحبت، اچھا ماحول، اچھی صحبت جو ہے یہ توبہ کی طرف لے جانے والی. تو یہ چھٹا باطنی عمل تھا جس کی کچھ تفصیل عرض کی ہے. اس کے علاوہ مزید اور بہت سارے باطنی اعمال ہیں، مجموعی طور پہ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب ہے. اور اسی طرح جو باطنی گناہ ہیں ان کی تعداد بھی 40 کے قریب، باطنی گناہ ان کی تعداد بھی 40 کے قریب. اور ایک اور اعتبار سے اس کی تقسیم ہے جسے ایمان کی شاخیں کہتے ہیں، شعاب الایمان، ایمان کی شاخیں. جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ. سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ. اور جو سب سے نیچے کا شعبہ ہے وہ ہے مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے. حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے. اللہ سے حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے آدمی اس کی نافرمانی چھوڑ دے. تو یوں جو ہے وہ 70 سے زیادہ شعبے، بعد نے 72، بعد نے اس سے کچھ زائد کہے. تو ان سب کی جدا گانا تفصیل ہے. ان میں محض جو ہے وہ 6 چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ عرض کی ہیں. ان میں بھی نہایت ہی مختصر، محض صرف تعریف اور اس کے حصول کا طریقہ، یہ دو چیزیں اس کے بارے میں عرض کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں باطنی نیک اعمال اختیار کرنے اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.